Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hope everyone is doing well. Another Friday, another end of the week, 23rd of April, 2021. The end of the first quarter, even in UK now. I think we are literally finishing the first 4 months of 2021 as well. And it's incredible the speed at which the time passes. There have been changes, there have been in a way, differences to the way life in UK has been going on. Different degree of amenities opening up, barbershops opening up, with a big difference for me to get a haircut. But obviously, I think the plan that has been somewhat agreed by the Parliament, by the government executive branches, and the SAGE, the medical advisory councils, of slowly opening back UK, as the Prime Minister calls it. So we had the first instance of the change coming in on the 12th of April, the first day of Ramadan, incidentally, when the outdoor restaurants started to open. More amenities like barbers, hairdressers started to open. And obviously the next date is in mid-May, when there are plans to further ease out restrictions. Hopefully, fingers crossed, we don't get to see a surge of coronavirus cases back on again. And we hopefully see the restrictions being eased out more and more in the future as well. But again, this is one thing that everyone is highly uncertain of. You can't really be certain about what is going to be the future in this regard. And hence, slowly, things are evolving, things are changing, things are looking to brighten up. 21st of June has been identified as the date when, to a certain degree, normality will return to UK. The social distancing rules will be taken away. The stadiums, indoor restaurants, indoor places of worship, indoor places of congregation, and similar would be opened up. And obviously, the biggest news for us in the wider communities has been the start of Ramadan since roughly about last week or so now, last Tuesday, that we had our first day of Ramadan in 1442 Hijri. And such an incredible month in a different time as we had last year during the coronavirus situation. This year is no different, but alhamdulillah, there are a few more eased out restrictions with some of the Friday prayers back on, some of the Taraweeh settings that have been organized in different masajids are back on as well. But it is still not a very uniform situation all across the world, if you want to think about in that instance. Across the world, things are really getting in a serious and a dire situation in many parts of the world, especially if you think about India. The number of cases have been significantly increasing in India. The number of hospitalizations have really gone up. The number of people who need oxygen, the number of people who are in intensive care has been really rising for the last many weeks. And there's a deluge of patients in India looking for hospitalizations, but unable to find a spot anymore because of shortages of oxygen and the hospitalization facilities in India now, which is becoming such a major concern that India is obviously suffering in a quite drastic manner at this point in time. And everyone across the world is trying and willing and working to help as much as possible. You can see the scenes from the capital of India, New Delhi in India, that the situation is pretty dire, and even people are unable to find the biggest issue has been the oxygen crisis that's been reported by many of the agencies, news agencies, reporting agencies, and the websites across the world, that because of the number of patients requiring hospitalization, intensive care, and oxygen, shortage of oxygen is becoming quite a big issue at the moment. So it's not in a way with very hopeful situation, as you would call it. Even as you can see the screens in front of you, that cemeteries have run out of places and they are burning many of the corpses out in open air now in many instances. So it's quite
quite a shocking scenario as in what's panning out in India at the moment. And everyone hopes and prays that things start to improve and we get to see a certain degree of normality returning in the near future. Because India is such a huge population, as you would imagine. It's roughly about 1 billion people. 1 person out of every 7 humans on this planet live in India. And in that regard, if this virus is going to take hold in this country, there's obviously going to be a greater impact that we will see across the world. In UK, obviously, countries such as India, Philippines, Pakistan, and some of the other ones were added to the red list, as it was called, in that regard that these countries were completely denied entry, or people traveling from these countries were completely denied entry into UK. But that alone probably is not the solution in that instance. And because of the number of cases that are surging across the world, this is becoming a major point of concern all across in that view. So yeah, that's obviously happening in India. Quite a big issue, quite a big change. There's a new variant that has been identified in India as well. And there's a new mutation that has been reported out of people coming in from India across to the world. And hence, many of the countries have been putting India on a red list in a similar manner. Quite similarly, I think in that domain, the issues are obviously concerning the global audiences. And one of the major things, as many of you might be well aware of it, is that this year there was this plan for the Olympics in Japan. And so far, Japan seems to be on the trajectory of organizing those Olympic Games as is. They are going to have a certain degree of changes to the games, as we would normally see. Crowds gathering won't be allowed. Many people will be traveling with a smaller contingent of people going in and participating in the games itself. And there are going to be emergency measures. So today, Japan has actually started implementing those emergency measures. The games are set to be in July, but the emergency measures have been kind of given a go-ahead now, so that any situations before the whole issue or whole games are happening in Tokyo can be handled properly. So three months or 4 months in advance, the country has pretty much gone into a lockdown in Tokyo in that regard, trying to understand how they will be able to organize the whole Olympic Games in Tokyo without any major disruptions coming into play as well. So this is, again, quite a significant change. It is, in essence, a big issue, coronavirus, as it has been for the last year or so. But now, even with the vaccinations available and the race to vaccine happening across the whole world, many people are getting into the vaccines, and they are able to get it all across for different people. But there are still issues around different parts of the world, and it cannot be said that everything will just dissolve up in thin air, even if everyone is vaccinated across the whole world. There will be restrictions, there will be issues, there will be on and off lockdowns. Like another example we have is a lockdown happening in Sydney at the moment, in all of areas around Perth, essentially. So this is again, from a snapshot perspective, Perth specifically is going down in a three-day lockdown, as it is being called as a snap lockdown, as they call it. And this, in that instance, I think, is again a reminder of the severeness of this virus that is yet to go away. And many people and governments across the world have to organize many different actions to make sure that they are protecting their populations against the impact of this virus. In UK, as I mentioned, I think the picture looks slightly better. Outdoor attractions have been opened up again. You can see children's going out in zoos, and the big parks, the major National Trust properties with open air access outside the interior buildings have been made available to all the people. Hairdressers, as I mentioned, have been reopening since the 12th of April.
many of the restaurants are even now allowed to serve and start serving their people, their customers, with outdoor seating. They're still not allowing any indoor seating is still not allowed, but outdoor seating is now back to in any instance possible. Competitive sport, not more than 100 people in any sport capacity or a sports venue are being allowed, but they can organize up to that point. From 30th of April is the next phase of all the retail shops will be opened. The hotels will be allowed to be back on. The caravans will be allowed to be going back in. Gyms will be open for individual training. Swimming pools will be opened up, and up to 15 people from different households would be able to meet in outdoor gardens. And any kind of curfews will be taken away from the takeaways and restaurants in that regard. And then May 24 is the next indicative date when the hotels will be reopened, restaurants will be reopened, tourist attractions, accommodation can be reopened, indoor settings from different households will be allowed, and number of kind of indoor attractions and group exercise, for example, will be back on. So it is slowly getting, in a way, starting to get back to normal. There's a big issues about driving tests, as many of you might have learned and heard about it, that DVLA canceled all the driving tests, and there's a huge backlog of driving tests that are to be booked by different people, and they are restarting the system from today, from Friday actually. So this is going to be interesting on how they are able to manage all the changes in that regard. So now I think Nizam Bhai is with us. So let's listen to the tafsir of Surah Saf as we were listening to, and then we'll inshallah continue with our conversation, and hopefully Alan and Bob will join us today as well. So we'll have a quick conversation. But now I can see Nizam Bhai is on. Nizam Bhai, Assalamu alaikum. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں؟ خیریت سے؟ جی الحمدللہ، اللہ کا احسان ہے. الحمدللہ. چلیے آپ تفسیر پیش کیجیے سورہ صف کی، اس کے بعد پھر انشاءاللہ کنٹینیو کرتے ہیں. انشاءاللہ ٹھیک ہے. السلام علیکم ناظرین، ویلکم، خیر مقدم ہے آپ سب کا آج کے ہمارے قرآن کی تفسیر کے سیشن میں. انشاءاللہ ہمارا جو سلسلہ چل رہا ہے قرآن مجید کی 61ویں یعنی 61 سورۃ الصف، اس کا پہلا رکوع ہم نے شروع کیا تھا اور اس کی آیت نمبر 6 تک ہم نے تلاوت کی تھی. آج انشاءاللہ آیت نمبر 6 کو پھر سے ریپیٹ کر لیتے ہیں، تلاوت اور ترجمانی کو، اور پھر تفسیر میں سے اس کے ایک حاشیہ پہ آج غور کرتے ہیں. اس ایک حاشیہ کے مولانا نے 14 پیج کی تفسیر کی ہے، تو انشاءاللہ اس ایک حاشیے کے 15 to 20 منٹس تفسیر بھی پڑھ لیں گے. سب سے پہلے اس آیت کی تلاوت کر لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. صدق اللہ العظیم. یہ تھی آیت نمبر 6. انشاءاللہ اس کا ٹرانسلیشن پڑھ لیتے ہیں. عیسیٰ ابن مریم کی وہ بات جو اس نے کہی تھی کہ اے بنی اسرائیل، میں تمہاری طرف اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں، تصدیق کرنے والا ہوں اس تورات کو جو مجھ سے پہلے آئی ہوئی موجود ہے، اور بشارت دینے والا ہوں ایک رسول کی جو میرے بعد آئے گا، جس کا نام احمد ہوگا. مگر جب وہ ان کے پاس کھلی نشانیاں لے کر آیا تو انہوں نے کہا یہ صریح دھوکہ ہے. تو یہ تھا ٹرانسلیشن. انشاءاللہ اس کی جو تفسیر ہے، اس میں جو حاشیہ ہے، آج جو حاشیہ ہمیں پڑھنا ہے، کیونکہ ہم نے یہ حاشیہ جو عیسیٰ ابن مریم کی وہ بات جو اس نے کہی تھی، اے بنی اسرائیل، میں تمہاری طرف اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں، تصدیق کرنے والا ہوں اس تورات کی جو مجھ سے پہلے آئی ہوئی موجود ہے، ہم نے اس کو پڑھا تھا. آج انشاءاللہ اور بشارت دینے والا ہوں ایک رسول کی جو میرے بعد آئے گا، جس کا نام احمد ہوگا. اس کی تفسیر پڑھ لیتے ہیں.
اس کی تفصیل میں جانے سے قبل ہم تھوڑا سا ریکیپ کرتے ہیں کہ کل ہم نے کیا پڑھا تھا۔ کل ہم نے دیکھا کہ اللہ رب العزت نے یعنی کہ کیونکہ یہ جو سورہ صف ہے مسلمانوں کو جو کمزور مسلمان ہیں عقیدے کے لحاظ سے، جن کے دلوں میں ابھی ایمان گھسا نہیں تھا، اللہ تعالیٰ ان کو یہاں پر ابھار رہا تھا کہ دیکھو اللہ اور اس کے رسول کی خاطر تم جان و مال ہر جو چیز کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ جو پکے اور سچے مومن تھے، جن کے دلوں میں ایمان گھس گیا تھا، وہ لوگ تو ہمیشہ تیار رہتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اشارہ پر، لیکن کچھ لوگ ایسے تھے جو اسلام میں تو داخل ہو چکے تھے لیکن ایمان ان کے دلوں میں گھرا نہیں تھا، تو وہ کوئی بھی ایسی چیز آتی ہے تو وہ آگے بڑھنے میں کتراتے تھے۔ اور ایک وہ کیٹیگری تھی جو منافق کہلاتے تھے، وہ باتیں تو بڑی بڑی کرتے تھے لیکن جب وقت آتا تھا عمل کا تو وہ پیچھے ہٹ جاتے تھے اور طرح طرح کے بہانے تلاش کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ اگزامپل دیا تھا کہ کس طرح سے موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل نے بھی موسیٰ علیہ السلام کو ہر وقت اس طرح کے دھوکے دیے تھے، تم بھی کہیں اس قوم کی طرح نہ ہو جانا۔ جب کبھی رسول ان کو بلاتے تھے تو وہ دغا بازی کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ وارن کیا ہے کہ تم بھی اسی طرح نہ ہونا، کیونکہ بنی اسرائیل پر ذلت ہو گئی، اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں بھی ان کی ذلت شامل کیا اور آخرت میں بھی ان کا نقصان ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ منظر کر رہا ہے، وارننگ دے رہا ہے۔ پھر اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا گیا کہ کس طرح سے انہوں نے پیشن گوئی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، کیونکہ اس سے پہلے کی جو موسیٰ علیہ السلام کی جو کتاب ہے تورات، وہ شریعت کو فالو کرتے تھے عیسیٰ علیہ السلام، تو انہوں نے کہا کہ آنے والا جو ہے ایک نبی موسیٰ کے بھائیوں میں سے ہوگا، وہ بھی شریعت، یعنی جس طرح سے موسیٰ علیہ السلام ایک شریعت لے کے آئے تھے تو وہ بھی نبی بھی اپنی شریعت لے کے آئے گا۔ تو اس بارے میں عیسیٰ علیہ السلام کی یعنی کہ نے پیشن گوئی کی تھی۔ پھر اس کے بعد آج یہ جو تفسیر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا احمد یعنی نام بتایا گیا، وہ کیوں ہے تو انشاءاللہ اس کے بارے میں پڑھ لیتے ہیں۔ اور بشارت دینے والا ہوں ایک رسول کی جو میرے بعد آئے گا جس کا نام احمد ہوگا۔ یہ قرآن مجید کی ایک بڑی اہم آیت ہے جس پر مخالفین اسلام کی طرف سے بڑی لے دے بھی کی گئی ہے اور بدترین خیانت مجرمانہ سے بھی کام لیا گیا ہے، کیونکہ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صاف صاف نام لے کر آپ کی آمد کی بشارت دی تھی، اس لیے ضروری ہے کہ اس پر تفصیل کے ساتھ بحث کی جائے۔ نمبر 1، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی احمد بتایا گیا ہے۔ احمد کے 2 معنی ہیں، ایک وہ شخص جو اللہ کی سب سے زیادہ تعریف کرنے والا ہو، دوسرے وہ شخص جس کی سب سے زیادہ تعریف کی گئی ہو، یا جو بندوں میں سب سے زیادہ قابل تعریف ہو۔ احادیث صحیحہ سے ثابت ہے کہ یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نام تھا۔ مسلم اور ابو داؤد 43 میں حضرت ابو موسیٰ اشعری کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں محمد ہوں اور میں احمد ہوں اور میں حاشر ہوں۔ اسی مضمون کی روایت حضرت جبیر بن مطعم سے امام مالک، بخاری، مسلم، دارمی، ترمذی اور نسائی نے نقل کی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اسم گرامی صحابہ میں معروف تھا، چنانچہ حضرت حسان بن ثابت کا شعر ہے، اللہ نے اور اس کے عرش کے گرد جمگٹھا لگائے ہوئے فرشتوں نے اور سب پاکیزہ ہستیوں نے بابرکت احمد پر درود بھیجا ہے۔ تاریخ سے بھی یہ ثابت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک صرف محمد ہی نہ تھا بلکہ احمد بھی تھا۔ عرب کا پورا لٹریچر اس بات سے خالی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی کا نام احمد رکھا گیا ہو، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد احمد اور غلام احمد اتنے لوگوں کے نام رکھے گئے ہیں جن کا شمار نہیں کیا جا سکتا۔ اس سے بڑھ کر اس بات کا کیا ثبوت ہو سکتا ہے کہ زمانے نبوت سے لے کر آج تک تمام امت میں آپ کا یہ اسم گرامی معلوم و معروف رہا ہے۔ اگر حضور کا یہ اسم گرامی نہ ہوتا تو اپنے بچوں کے نام غلام احمد رکھنے والوں نے آخر کس احمد کا غلام ان کو قرار دیا تھا؟ نمبر 2، انجیل یوحنا اس بات پر گواہ ہے کہ مسیح کی آمد کے زمانے میں بنی اسرائیل 3 شخصیتوں کے منتظر تھے، ایک مسیح، دوسرے ایلیا یعنی حضرت الیاس کی آمد ثانی، اور تیسرے وہ نبی۔ انجیل کے الفاظ یہ ہیں، اور یوحنا حضرت یحییٰ علیہ السلام کی گواہی یہ ہے کہ جب یہودیوں نے یروشلم سے کاہن اور لاوی یہ پوچھنے کو اس کے پاس بھیجے کہ تو کون ہے، تو اس نے اقرار کیا اور انکار نہ کیا بلکہ اقرار کیا کہ میں تو مسیح نہیں ہوں۔ انہوں نے اس سے پوچھا پھر کون ہے؟ کیا تو ایلیا ہے؟ اس نے کہا میں نہیں ہوں۔ کیا تو وہ نبی ہے؟ اس نے جواب دیا کہ نہیں۔ بس انہوں نے اس سے پھر کہا پھر تو ہے کون؟ اس نے کہا میں بیابان میں ایک پکارنے والے کی آواز ہوں کہ تم خدا بندے کی راہ سیدھی کرو۔ انہوں نے اس سے یہ سوال کیا کہ
اگر تو نہ مسیح ہے نہ ایلیا نہ وہ نبی تو پھر بپتسمہ کیوں دیتا ہے؟ باب 1 آیت 25۔ یہ الفاظ اس بات پر صریح دلالت کرتے ہیں کہ بنی اسرائیل حضرت مسیح اور حضرت الیاس کے علاوہ ایک اور نبی کے بھی منتظر تھے، اور وہ حضرت یحییٰ نہ تھے۔ اس نبی کی آمد کا عقیدہ بنی اسرائیل کے ہاں اس قدر مشہور و معروف تھا کہ وہ نبی کہہ دینا گویا اس کی طرف اشارہ کرنے کے لیے بالکل کافی تھا۔ یہ کہنے کی ضرورت بھی نہ تھی کہ جس کی خبر تورات میں دی گئی ہے۔ مزید برآں اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جس نبی کی طرف وہ اشارہ کر رہے تھے اس کا آنا قطعی طور پر ثابت تھا، کیونکہ جب حضرت یحییٰ سے یہ سوالات کیے گئے تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ کوئی اور نبی آنے والا نہیں ہے، تم کسی نبی کے متعلق پوچھ رہے ہو۔ نمبر 3، اب وہ پیشن گویاں دیکھیے جو انجیل یوحنا میں مسلسل باب 14 سے 16 تک منقول ہوئے ہیں، اور میں باپ سے درخواست کروں گا وہ تمہیں دوسرا مددگار بخشے گا کہ ابد تک تمہارے ساتھ رہے، یعنی روح حق جسے دنیا حاصل نہیں کر سکتی، کیوں نہ اسے دیکھتی ہے نہ جانتی ہے، تم اسے جانتے ہو کیونکہ وہ تمہارے ساتھ رہتا ہے اور تمہارے اندر ہے۔ میں نے یہ باتیں تمہارے ساتھ رہ کر تم سے کہیں، لیکن مددگار یعنی روح القدس جسے باپ میرے نام سے بھیجے گا وہی تمہیں سب باتیں سکھائے گا، اور جو کچھ میں نے تم سے کہا ہے وہ سب تمہیں یاد دلائے گا۔ اس کے بعد میں تم سے بہت سی باتیں نہ کروں گا کیونکہ دنیا کا سردار آتا ہے اور میں اس کا کچھ نہیں، لیکن جب وہ مددگار آئے گا جس کو میں تمہارے پاس باپ کی طرف سے بھیجوں گا، یعنی سچائی کا روح جو باپ سے صادر ہوتا ہے، تو وہ میری گواہی دے گا۔ لیکن میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ میرا جانا تمہارے لیے فائدہ مند ہے، کیونکہ اگر میں نہ جاؤں تو وہ مددگار تمہارے پاس نہ آئے گا، لیکن اگر جاؤں گا تو اسے تمہارے پاس بھیج دوں گا۔ مجھے تم سے اور بھی بہت سی باتیں کہنا ہے مگر تم ان کی برداشت نہیں کر سکتے، لیکن جب وہ یعنی سچائی کا روح آئے گا تو تم کو تمام سچائی کی راہ دکھائے گا، اس لیے کہ وہ اپنی طرف سے نہ کہے گا، لیکن جو کچھ سنے گا وہی کہے گا اور تمہیں آئندہ کی خبریں دے گا۔ وہ میرا جلال ظاہر کرے گا، اس لیے کہ مجھی سے حاصل کر کے تمہیں خبریں دے گا۔ جو کچھ باپ کا ہے وہ سب میرا ہے، اس لیے میں نے کہا کہ وہ مجھ ہی سے حاصل کرتا ہے اور تمہیں خبر دے گا۔ نمبر 4، ان عبارتوں کے معنی متعین کرنے کے لیے سب سے پہلے تو یہ جاننا ضروری ہے کہ مسیح علیہ السلام اور ان کے ہم اثر اہل فلسطین کی عام زبان آراوی زبان کی وہ بولی تھی جسے سریک کہا جاتا ہے۔ مسیح کی پیدائش سے 200-250 برس پہلے ہی سلوخی یعنی سیلیوسیڈ اقتدار کے زمانے میں اس علاقے سے عبرانی رخصت ہو چکی تھی اور سریانی نے اس کی جگہ لے لی تھی۔ اگرچہ سلوخی اور پھر رومی سلطنتوں کے اثر سے یونانی زبان بھی اس علاقے میں پہنچ گئی تھی، مگر وہ صرف اس طبقے تک محدود رہی جو سرکار دربار میں رسائی پا کر یا رسائی حاصل کرنے کی خاطر یونانیت زدہ ہو گیا تھا۔ فلسطین کے عام لوگ سریانی کی ایک خاص بولی ڈیلیت استعمال کرتے تھے، جس کے لہجے اور تلفظات اور محاورات دمشق کے علاقے میں بولی جانے والی سریانی سے مختلف تھے، اور اس ملک کے عوام یونانی سے اس قدر ناواقف تھے کہ جب 70 عیسوی میں یروشلم پر قبضہ کرنے کے بعد رومی جنرل تیتس نے اہل یروشلم کو یونانی میں خطاب کیا تو اس کا ترجمہ سریانی زبان میں کرنا پڑا۔ اس سے یہ بات خود بخود ظاہر ہوتی ہے کہ حضرت مسیح نے اپنے شاگردوں سے جو کچھ کہا تھا وہ لامحالہ سریانی زبان ہی میں ہوگا۔ دوسری بات یہ جاننی ضروری ہے کہ بائبل کی چاروں انجیلیں ان یونانی بولنے والے عیسائیوں کی لکھی ہوئی ہیں جو حضرت عیسیٰ کے بعد اس مذہب میں داخل ہوئے تھے۔ ان تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اقوال و اعمال کی تفصیلات سریانی بولنے والے عیسائیوں کے ذریعے سے کسی تحریر کی صورت میں نہیں بلکہ زبانی روایت کی شکل میں پہنچی تھی، اور ان سریانی روایت کو انہوں نے اپنی زبان میں ترجمہ کر کے درج کیا تھا۔ ان میں سے کوئی انجیل بھی 70 عیسوی سے پہلے کی لکھی ہوئی نہیں ہے، اور انجیل یوحنا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 1 صدی بعد غالباً ایشیائے کوچک کے شہر افسس میں لکھی گئی ہے۔ مزید یہ کہ ان انجیلوں کا بھی کوئی اصل نسخہ اس یونانی زبان میں محفوظ نہیں ہے جس میں ابتدا یہ لکھی گئی تھی۔ مطبع کی ایجاد سے پہلے کے جتنے یونانی مسودات جگہ جگہ سے تلاش کر کے جمع کیے گئے ہیں ان میں سے کوئی بھی 14 صدی سے پہلے کا نہیں ہے، اس لیے یہ کہنا مشکل ہے کہ 3 صدیوں کے دوران میں ان کے اندر کیا کچھ رد و بدل ہوئے ہوں گے۔ اس معاملے کو جو چیز خاص طور پر مشتبہ بنا دیتی ہے وہ یہ ہے کہ عیسائی اپنی انجیلوں میں اپنی پسند کے مطابق دانستہ تغیر و تبدل کرنے کو بالکل جائز سمجھتے رہے۔ انسائکلوپیڈیا
ब्रिटानिका एडिशन 1946 के मजमून बाइबल का मुसन्निफ लिखता है, अनाजील में ऐसे नुमायां तग़य्युरात दानिस्ता किए गए हैं, जैसे मसलन बाज़ पूरी इबारतों को किसी दूसरे माखज़ से लेकर किताब में शामिल कर देना। ये तग़य्युरात सरीहन कुछ ऐसे लोगों ने बिलखसद किए हैं, जिन्हें असल किताब के अंदर शामिल करने के लिए कहीं से कोई मवाद मिल गया और वो अपने आप को इसका मजाज समझते रहे कि किताब को बेहतर या ज़्यादा मुफीद बनाने के लिए इसके अंदर अपनी तरफ से इस मवाद का इज़ाफ़ा कर दें। बहुत से इज़ाफ़े दूसरी सदी ही में हो गए थे और कुछ नहीं मालूम कि इनका माखज़ क्या था। इस सूरत-ए-हाल में क़तई तौर पर ये कहना बहुत मुश्किल है कि इंजीलों में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के जो अक़वाल हमें मिलते हैं, वो बिल्कुल ठीक-ठीक नक़ल हुए हैं और इनके अंदर कोई रद्द-ओ-बदल नहीं हुआ है। तीसरी और निहायत अहम बात यह है कि मुसलमानों की फ़तह के बाद भी तक़रीबन 3 सदियों तक फ़लस्तीन के ईसाई बाशिंदों की ज़बान सीरियानी रही और कहीं 9वीं सदी ईस्वी में जाकर अरबी ज़बान ने इसकी जगह ली। इन सीरियानी बोलने वाले अहले फ़लस्तीन के ज़रिए से ईसाई रिवायत के मुताबिक जो मालूमात इब्तिदाई 3 सदियों के मुसलमान उलमा को हासिल हुईं, वो इन लोगों की मालूमात की बनिस्बत ज़्यादा मोतबर होनी चाहिए, जिन्हें सीरियानी से यूनानी और फिर यूनानी से लातीनी ज़बानों में तर्जुमा दर तर्जुमा होकर ये मालूमात पहुँची। क्योंकि मसीह की ज़बान से निकले हुए असल सीरियानी अल्फाज इनके यहाँ महफूज रहने के ज़्यादा इम्कानात थे। नंबर 5 इन काबिल इनकार तारीख़ी हक़ाइक़ को निगाह में रखकर देखिए कि इंजील यूहन्ना की मज़कूरा बाला इबारात में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने बाद एक आने वाले की खबर दे रहे हैं, जिसके मुतालिक वो कहते हैं कि वो दुनिया का सरदार, सरवर आलम होगा, अबद तक रहेगा, सच्चाई की तमाम राहें दिखाएगा और ख़ुद इनकी यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की गवाही देगा। यूहन्ना की इन इबारातों में रूहुल खुद और सच्चाई की रूह वग़ैरह अल्फ़ाज़ शामिल करके मुद्दआ को ख़ब्त करने की पूरी कोशिश की गई है। मगर इसके बावजूद इन सब इबारतों को अगर गौर से पढ़ा जाए तो साफ मालूम होता है कि जिस आने वाले की खबर दी गई है वो कोई रूह नहीं बल्कि कोई इंसान और ख़ास शख्स है, जिसकी तालीम आलमगीर, हमागीर और क़यामत तक बाक़ी रहने वाली होगी। इस शख्स ख़ास के लिए उर्दू तर्जुमे में भी मददगार का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है और यूहन्ना की असल इंजील में यूनानी ज़बान का जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया था, इसके बारे में ईसाइयों को इसरार है कि वो पैरासेलेटस था, मगर इसके माने मुतय्यन करने में खुद ईसाई उलमा को सख्त ज़हमत पेश आई है। असल यूनानी ज़बान में पैराक्लेट के कई माने हैं, किसी जगह की तरफ बुलाना, मदद के लिए पुकारना, इंज़ार व तनबीह, तरग़ीब, उकसाना, इल्तिजा करना, दुआ माँगना। फिर ये लफ्ज़ वही हेलेनी मफ़हूम में ये माने देता है, तसल्ली देना, तस्कीन बख्शना, हिम्मत अफ़ज़ाई करना। बाइबल में इस लफ्ज़ को जहाँ-जहाँ इस्तेमाल किया गया है, इन सब मकामात पर इसके कोई माने भी ठीक नहीं बैठते और ओरिजिन ने कहीं इसका तर्जुमा कंसोलेटर किया है और कहीं डिप्रिकेटर, मगर दूसरे मुफस्सिरीन ने इन दोनों तर्जुमों को रद्द कर दिया क्योंकि अव्वल तो ये यूनानी ग्रामर के लिहाज से सही नहीं है, दूसरे तमाम इबारतों में जहाँ ये लफ्ज़ आया है, ये माने नहीं चलते। बाज़ और मुतरजमीन ने इसका तर्जुमा टीचर किया है, मगर यूनानी ज़बान के इस्तेमाल से ये माने भी अख़ज़ नहीं किया जा सकते। तरतुलियान और अगस्टाइन ने लफ्ज़ एडवोकेट को तरजीह दी है और लोगों ने असिस्टेंट और कंफर्टर और काउंसलर वग़ैरह अल्फ़ाज़ इख्तियार किए हैं। अब दिलचस्प बात यह है कि यूनानी ज़बान ही में एक दूसरा लफ्ज़ पेरिसाइक्लिटोस मौजूद है, जिसके माने हैं तारीफ़ किया हुआ। ये लफ्ज़ बिल्कुल मोहम्मद का हम माने हैं और तलफ़्फ़ुज़ में इसके और पैरासिलेटोस के दरमियान बड़ी मुशाबहत पाई जाती है। क्या बाइद है कि जो मसीही हज़रात अपनी मज़हबी किताबों में अपनी मर्ज़ी और पसंद के मुताबिक बेतकल्लुफ़ रद्द-ओ-बदल करने के लिए खुद कर रहे हैं, इन्होंने यूहन्ना की नक़ल करदा पेशन गोई के इस लफ्ज़ को अपने अक़ीदे के ख़िलाफ़ पढ़ता देखकर इसके इमला में ज़रा-सा तग़य्युर कर दिया हो। इसकी पड़ताल करने के लिए यूहन्ना की लिखी हुई इब्तिदाई यूनानी इंजील भी कहीं मौजूद नहीं है, जिससे ये तहक़ीक़ किया जा सके कि वहाँ इन दोनों अल्फ़ाज़ में से दरअसल कौन-सा लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया था। तो इंशाअल्लाह ये सिलसिला जारी रहेगा क्योंकि ये जो हाशिया है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाम अहमद के बारे में मौलाना ने इन डिटेल बयान किया है, यानी कि मुख्तलिफ बाइबल के वर्ज़न से, फिर उसके बाद कुरान से। तो इंशाअल्लाह ये सिलसिला कलाम जारी रहेगा आने वाले सेशन में। जज़ाकल्लाह खैर। जज़ाकल्लाह खैर निज़ाम भाई। बारकल्लाह फीक। इंशाअल्लाह इसका तो माशाल्लाह मौलाना ने पूरी तफ़सील, हिस्ट्री और सब कुछ एक बिल्कुल, साथ बिल्कुल। पेश किया।
तो इसको इंशाल्लाह कल भी कंटिन्यू करते हैं। मौलाना अहमद के ऊपर। बेशक बेशक, माशाल्लाह से अपनी किताब पूरी बन सकती है 18 पेजेस की अलग से। चलिए इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात करते हैं इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम। Assalamu warahmatullah. So that was Brother Nizam. He was presenting the tafsir from Holy Quran, reading Surah Saf, and the very important the kind of tafsir that has been provided by Sayyid Abul Ala Maududi about the use of the word Ahmad in the Holy Quran and in the context of why it was used, how it was used, how it can be backed up with all the different elements of Ahmad being mentioned in the previous books, like Bible and Torah and all the religious books before that as well. So we'll continue with our discussion as we were having about the current affairs, things that are happening around the world, things that are shaping up in the near future, and some of the activity that we've obviously seen in the previous months as well. And obviously, I think in Pakistan, it's quite a similar story as we have in UK, as in there are certain things easing out. The Prime Minister of Pakistan, Imran Khan, today has been calling out for the armed forces to support the law enforcing agencies like police and the paramilitary units to enforce the standard operating procedures, SOPs as they are known, on the back of the increasing number of coronavirus cases coming in Pakistan as well. Now, obviously, there are certain degree of control and measures that the governments can employ. There are restrictions on education, restrictions on gatherings, restrictions on shopping and retail centers, office timings, but it has to be implemented and followed by the masses or the general population. If the SOPs are not followed, then obviously there's a risk of a new wave of coronavirus coming back on in again, as we've seen the case has been with India, as we were discussing a bit earlier, that the number of cases in India are really at a dire status at the moment, and the shortage of oxygen in the hospitals due to the number of hospitalizations in New Delhi and some of the other major cities is creating quite a concerning crisis at the moment in India. Some of the charity organizations from Pakistan, like ED Foundation, one of the famous foundations in Pakistan, have started to offer support to India as well, that they are able to transport a certain number of oxygen cylinders, even if needed, so that the situation that India is suffering from can be eased out to a certain manner. But the reality is that until the pandemic is fully over, we have to pretty much start living with it in some way or form and following the right guidelines. I think some of the guidelines that have been provided to us by even Prophet ﷺ and what our religion asks of us to remain clean, to remain with our wudu 5 times a day, go and pray and make wudu. And these are, again, some of the golden guidelines that if everyone starts to follow, we hopefully, inshallah, will see a degree of improvement, a degree of cleanliness in a general sense, but also our safeguard against this coronavirus that is potentially coming up with another wave out in South Asia and some of the other countries as well. Moving on, in the Middle East, there's again that scenario that has been burning for more than 50 years now, as we are well aware, and it erupts in different ways, different shapes and forms after every few months. And the latest wave of clashes that have been seen in East Jerusalem has left about 100 people injured in the recent wave of violent protests that started with some minor clashes between the far-right Jewish activists, the Palestinians, and the Israeli police. So obviously, Israel, Palestine, and the whole area is being under a certain degree of, you can call it a natural clash for the last 50 odd years since the creation of Israel. And every few months we see that the tensions arise to a point that the general populace start to protest and riot and have clashes against the different groups within the country and within the cities. So the recent one obviously started with some far right Jewish activists in a way
all the way protesting against the Palestinian issues. And in return, there were quite a few number of clashes dotted around East Jerusalem. You can see BBC even reported that there were a large number of groups that gathered and started chanting about death to Arabs, which is quite a significant, obviously, issue in that regard. So we hope and pray that inshallah things start to improve. But we obviously know that the Palestinian flashpoint is something that probably won't go away as easily as it is going to be a major piece of concern in the future. Moving over to the United States, I think the major issue or the major news item that has been obviously dominating the cycle of news in US has been the trial of Derek Chauvin, the police officer who is now convicted of murdering George Floyd. So if you all remember, about a year or so ago, George Floyd was nailed to the ground, and Derek Chauvin, the police officer who has now been convicted of murder, was actually sitting on his neck with his knee pressing very firmly on the neck of George Floyd. And then he was brought in front of court, and unanimously the jury convicted him of murder. So not even a manslaughter or any kind of accidental death as such, but he was very much accused and convicted of being found guilty of the murder charge against George Floyd on Tuesday this week. Now he's been moved into jail, but he's actually been remaining in a segregated unit in the jail, in the prison itself, because many people are afraid that he would be in a way harmed within the prison with all the other prisoners trying to take some degree of aggression towards Derek Chauvin. So this is, again, we're still waiting for the sentencing that is to be announced by the judge, which will be in roughly about 8 weeks, in the second week of June. Judge Peter Cahill is going to be the one who's going to announce the date and then announce the sentencing as well. But since Tuesday, he's been kept in a segregated unit in the prison so that the other prisoners are not able to harm him in that instance as such. So again, some degree of justice. This has been a long-running case. The whole Black Lives Matter, call it the whole activity, started on the back of murder of George Floyd last year. And this has been ongoing for a while now. And hopefully this, to a certain degree, provides justice to the people who have been suffering from police brutality, from the racism and the institutional racism at times that has been witnessed across much of the Western countries, unfortunately. Many things are positively trying to address that. Many organizations across the Western nations are trying to readdress, rebalance, redress the whole issue of diversity and inclusion. But obviously these things will take time before we are able to be in a society where equality and equity for everyone is taken as the rule of the whole society in that instance. So things are changing, but obviously it will take a lot of time in that regard. And just, I think, lastly, we have Joe Biden. So obviously we saw a new president after Donald Trump take hold of the Oval Office in United States in January. And the policies that are very often adopted by United States impact globally, whether they are countries in Asia, Africa, Middle East, Europe, South America, because of the circle of influence United States have on the geopolitical scenarios, on the global economy, on the global defense mechanisms. And hence, any new president creates a degree of ripple effect across the whole geopolitical scenarios of the world. Now, Joe Biden, very, very much tilted towards climate, tilted towards creating a certain degree of better society with more assurance to the people who are thinking about the climate issues, people who are thinking about the general welfare of everyone in that instance. This has been one of the election manifestos of Joe Biden, that he would enter back the climate summits, he would recreate and redress the relationship United States has with the global nations. And now he's going to have his first international visit, and he's going to be coming to UK
incidentally, as UK and US have had historically very close relationships. And the inclination by the President of the United States, Joe Biden, to visit UK as one of his first destinations overseas is a reflection of this close bond that these countries have had for a very long time. So G7 summits is the global 7 countries as they are known: UK, US, Russia, Germany, China, Japan, Australia, and some of the more Canada and India. So these countries are going to be holding their annual summit in Cornwall this year, in the western part of UK, in the southwest. Beautiful place in Cornwall. Obviously, many of you might have visited and seen Cornwall as well. So it is going to be held in Cornwall, and Biden is going to travel in June into Cornwall as well. So all the heads from UK, US, Germany, France, Canada, Italy, and Japan who make up the G7 will be attending. And specific invitations have been sent out to leaders from Australia, India, South Korea, and EU as well. So this is going to be quite a big gathering. And it is obviously Mr. Johnson, Prime Minister of UK, invited Joe Biden for this conference to come into Cornwall, which he accepted. And this is going to be quite vital for UK, because since leaving the European Union, UK is still trying to get all the different trade deals organized across the world, essentially. And a trade deal with US on a similar level as they had when UK was part of European Union is going to be quite a big coup for Boris Johnson and the whole Treasury and the team, who are specifically facing quite a heavy scandal of sleaze at the moment in UK, where they have been, in a way, accusations that they've been impacted by lobbying by different corporations, and specifically one of the ex-prime ministers of UK, David Cameron, has been brought into this discussion, that he's been lobbying for a firm of his friends, which has now defaulted and cost the taxpayers roughly about £2 billion in the impact that is created. So obviously quite a few things happening. We were hoping, I think our friends Alan and Bob probably have had some sort of a technical glitch, as they have been unable to join us today. But we will hopefully continue, inshallah, with our usual weekly transmissions. Today, on every Friday, we do a weekly roundup of general news and current affairs. Saturday, obviously, as you are well aware, that we do a summary of any book, plus the Tajweed session with Zamir Usmani Saab, and a conversation about general topic of interest. And then obviously the weekly cycle continues from Monday onwards. So inshallah, see you all tomorrow. Hope everyone's fasting and Ramadan is really going well. And we will inshallah continue with this approach in the coming months and coming weeks. So inshallah, till tomorrow, we'll see you all. Assalamu alaikum.